بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ نے انسان کی فطرت میں آزادی رکھی ہے. قید و بند کبھی بھی انسان کی فطرت کو بھایا نہیں ہے. قید انسان کے لیے، اور کیا صرف انسان، ہر جاندار کے لیے قید، غلامی ایک مصیبت رہی ہے. انسان کی فطرت آزاد فطرت ہے. انسان کی طبیعت آزاد طبیعت ہے. یہ چاہتا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں آزاد رہے، یہ اپنے فیصلوں میں آزاد رہے، یہ اپنے معاملات میں آزاد رہے، یہ زندگی کے گزارنے میں آزاد رہے. اور اس کی طبیعت اگر کسی کی غلامی کو پسند کرتی ہے اور کسی کے سامنے یہ اپنے سر کو جھکانا اپنی فطرت کی آواز سمجھتا ہے، اور اگر اس کے قلب و ضمیر کی آواز میں اور قلب و ضمیر میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہو اور رکھا ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے، کسی کا غلام بنے، تو وہ صرف ایک ذات ہے، اللہ کی ذات. کیونکہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کو قبول کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا غلام بن جائے، انسان کا ضمیر اس پر ملامت کرے گا، انسان کا نفس اس پر لعنت کرے گا، انسان کا جی اس کو کسی پہل بیٹھنے نہیں دے گا، اس کو اندر سے تڑپائے گا کہ تو ایک آزاد پنچھی تھا اور تو صرف اپنے رب کا بندہ اور غلام تھا. تو نے کیوں لوگوں کی غلامی قبول کی ہے، اور کیوں لوگوں کے سامنے تو ان کی بندگی کر رہا ہے؟ یہ ہر انسان کے فطرت کی آواز ہے کہ ہر انسان اپنی فطری اعتبار سے چاہتا ہے کہ وہ زندگی آزاد گزارے، وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہو، وہ اپنے حکموں میں آزاد ہو، وہ اپنے دین اور مذہب کے اختیار میں آزاد ہو، وہ اپنی شریعت اور اپنے لا کے اختیار میں آزاد ہو. لیکن یہ بھی انسانی تاریخ ہے، اور ابتدا سے آج تک انسان کا پورے کی پوری تاریخ کا خلاصہ ہے کہ انہی انسانوں کے درمیان کچھ ایسے انسان بستے ہیں، اور اسی انسانی معاشرے کے درمیان کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو یہ پسند نہیں کرتے کہ ہر انسان آزاد زندگی گزارے، جو یہ پسند نہیں کرتے کہ ہر انسان خود مختار زندگی گزارے، جو یہ پسند نہیں کرتے کہ ہر انسان کے گلے میں صرف ایک رب ذوالجلال کا طوق و غلامی کا، اس کے علاوہ کوئی طوق نہ ہو، وہ ایک آزاد فرد کی حیثیت سے خوبصورت زندگی گزارنے کا مالک ہو.
کچھ ایسے لوگ ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر علاقے میں موجود رہے ہیں، جنہوں نے انسان کی اس فطری آواز کو دبانے کے لیے جد و جہد کی، انسان کی اس فطری آواز کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی۔ لہذا ایسے لوگوں نے انسانوں پر مذہب کے نام پر، قوم اور سیاست کے نام پر، جذبات کے نام پر، رنگ و نسل کے نام پر طرح طرح کے طوق ان کے گلوں میں ڈالنا شروع کیے۔ لوگوں کو غلام بنایا گیا، لوگوں کی آزادیاں چھینی گئیں، لوگوں سے ان کی خود مختاری چھینی گئی، لوگوں کی زندگیوں پر اپنے آرڈروں کو نافذ کر دیا گیا، لوگوں کی تقسیم کی گئی، کہیں کالے اور گورے کی تقسیم ہوئی، کہیں چھوت اور ناچھوت کی تقسیم ہوئی، کہیں پر انٹچیبل بعض لوگوں کو قرار دے دیا گیا، کہیں پر بمن بہتولی ذات کا ہو گیا تو شودر اور کھتری اور ویش سب سے نیچے نیچے ہوتے چلے گئے، کہیں پر چماروں کو اور دلتوں کو اور پچھڑے ہوئوں کو انتہائی ذلیل کر کے طبقاتی نظام میں تقسیم کر دیا گیا، تو کہیں پر اپنے سکے کو جمانے کے لیے، کہیں پر اپنی حکومت اور دبدبے کو قائم کرنے کے لیے آزاد انسانوں پر حملے کر کر کے اپنی حکومتوں کے دائرے کو اور جغرافیہ کو بڑھانے کے لیے آزاد انسانوں کو پھر غلامی کا طوق پہنا دیا گیا۔ صورتحال ایسی بدتر انسانوں نے کر دی تھی کہ جس میں انسان کی زندگی ایک اجیرن ہو گئی تھی، انسان کی زندگی ایک مشکل زندگی بن گئی تھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اور آپ کے بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کی تھی کہ وہ نبی جب آئیں گے تو ان کا کام صرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ و حج سکھانا نہیں ہوگا، بلکہ وہ نبی وہ ہوں گے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ وہ صرف اتنا نہیں کریں گے کہ لوگوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج سکھا دیں، بلکہ وہ ایک جامع زندگی، ایک کامل نقش حیات، ایک دستور و قانون اور حکومت کے ساتھ آئیں گے، اور لوگوں کو گلوں سے غلامی کے طوق کو نکال کر پھینکیں گے، لوگوں کو آزادی کی سانس لینے کی راہیں ہموار کریں گے، لوگوں کے اوپر جو زیادتیاں کہیں پر حکومت و سیاست اور کہیں پر دین و مذہب کے نام پہ جو ہو رہی تھی، ان سب سے بالا تر کرنے کے لیے آئے گے۔ اسی کی پوری تشریح حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم شاہ سپہ سالار ایران کے سامنے کی تھی، جب اس نے ربیع ابن عامر سے پوچھا تھا کیوں آئے ہو؟ ربیع ابن عامر نے کہا تھا اللہ ابتعثنا، ہم خود نہیں آئے، اللہ نے ہم کو مبعوث کیا ہے، برپا کیا ہے، لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں داخل کریں۔ انسان کی ذات کا حق یہی ہے، اور انسان کو زیبا بھی یہی دیتا ہے کہ وہ کسی انسان کی غلامی کو قبول نہ کرے، وہ صرف ایک رب ذوالجلال کا غلام بن کر زندگی گزارے۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَاعَتِهَا، اور جو غلامی اور قید و بند مسلط کر کے زندگی کو تم نے ان کے اوپر تنگ کر دیا ہے، ہم ان توپوں کو ان کے گلوں سے اکھاڑ کر پھینک کر انسانوں کی زندگی جو تنگ ہو چکی ہے، اس تنگی سے اسلام کی وسعت کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور دین کے نام پر جو کچھ تم نے تحریفات کی ہیں، اپنی منوپلی چلائی ہے، اور دین کے نام پر جو کچھ تم تماشے کر رہے ہو، اور اس کی وجہ سے انسانی زندگی جو تباہ ہو رہی ہے، ان کی آزادی جو تباہ ہو رہی ہے، اور ان کو جو نیچے گھٹا کر جانوروں سے بھی بدتر کیا جا رہا ہے، ہم اس سارے دین کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل، اسلام کے انصاف، اسلام کے مساوات کی دعوت کی طرف ان کو بلانے کے لیے آئے ہیں کہ سارے انسان ایک ہیں۔ یا ابن آدم کلکم من آدم وآدم من تراب، اے لوگوں تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو،
اور یاد رکھو آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، سب کا خمیر ایک ہی جگہ سے آیا ہے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأبيض على اسود ولا لأسود على ابيض الا بالتقوى. یاد رکھو عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، عجمی کو عربی پر صرف اس وجہ سے کہ وہ عجمی ہے یا عربی ہے کوئی فضیلت نہیں ہے. نہ کالا افضل ہے نہ گورا افضل ہے. اگر افضلیت اور برتری کی کوئی بات ہے تو وہ تقویٰ ہے. تقویٰ، ہاں تقویٰ جس کے اندر ہوگا وہ افضل ہوگا، اللہ کا ڈر جس کے اندر ہوگا وہ افضل ہوگا، نبی کی زندگی جس زندگی کے ساتھ جڑے گی وہ افضل ہوگا. اور اس کے افضل بولنے کی اس کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اس کو اپنے افضلیت کو بتانے اور جتلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اس کا تقویٰ، اس کی دینداری، اس کی سنتوں کی اتباع، اس کی نبی کی پیروی لوگوں کے دلوں میں اس کی افضلیت کا نقشہ خود بخود چھاپ دے گی. لوگ خود کہیں گے یہ افضل ہے، لوگ خود کہیں گے یہ برتر ہے، لوگ خود کہیں گے اس کی اہمیت ہے. جو دعوت اور جو آواز لگائی گئی تھی وہ یہی آواز تھی کہ انسان طبقاتی نظام سے اوپر اٹھے، انسان کالے گورے کی تمیز سے اوپر اٹھے، انسان عربی اور عجمی کی تمیز سے اوپر اٹھے. ان کے درمیان رنگ و نسل کی بنیاد پر، کالے گورے ہونے کی بنیاد پر، علاقہ اور قومیت کی بنیاد پر کوئی فرق نہ رہے. یہ سارے کے سارے فرق مٹا دیے جائیں اور ان سارے کے سارے امتیازات کو ختم کر دیا جائے، اور ہر انسان کو، چاہے وہ دیہاتی ہو، چاہے شہری ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے عربی ہو، چاہے عجمی ہو، چاہے وہ جس زبان اور جس رنگ کا رکھنے والا ہو، جس علاقے اور جس قوم کا بسنے والا ہو، اس کو یہ کہا جائے کہ تو آزاد ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. تو بندہ اگر کسی کا ہے تو صرف اللہ کا بندہ ہے، اس کے علاوہ تو ایک آزاد شخص ہے، ایک آزاد انسان ہے. یہ وہ آواز تھی جس کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی اور یہ صدا جب عالم میں گونجی تو پکے ہوئے پھلوں کی طرح انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں گرنے لگے، کٹ کٹ کے گرنے لگے. اور وہ سمجھ گئے کہ یہ فطرت کی آواز ہے، جو آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے یہ فطرت کو جھنجھوڑتی ہے، یہ طبیعت کا تقاضا ہے. لہذا یہ کھڑے ہوئے اور پھر ان کو کھڑے کرنے کے بعد ایک مسجد میں ان کو جمع کیا، اور ایک مسجد میں جمع کر کے وہ عرب جن کو اپنی عربیت پر غرور تھا، اور وہ گورے جن کو اپنے گورے پن پہ غرور تھا، اور وہ حسین و جمیل جن کو اپنے حسن و جمال پہ غرور تھا، اور جو کالے کلوٹے حبشیوں کو برداشت بھی نہیں کرتے تھے، اہمیت بھی نہیں دیتے تھے، ان سب کو ایک صف میں کھڑا کر کے درس دے دیا کہ روزانہ 5 وقت ایک صف میں کھڑے ہو کر اس سبق کو یاد کرو کہ تم سب آزاد ہو. اس سبق کو یاد کرو کہ تمہارے درمیان رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے. اس سبق کو یاد کرو کہ تم امیر و بادشاہ و غریب و فقیر سب ایک صف میں اللہ کے غلام ہیں. علامہ اقبال جس کو کہنے پر مجبور ہوئے تھے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. سب ایک صف میں کھڑا ہو گئے، شاہ و غنی، محتاج و فقیر سب ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے، سب کو ایک صف میں کھڑا کیا تھا. کیونکہ یہ فطرت کی آواز تھی. انسان کو تخلیق کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو کس خاندان میں، کس رنگ میں، کس کلر میں، کس قوم میں، کس ملک میں پیدا کرنا. جب یہ انسان کے اختیار کا نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس پر امتیازات کیا معنی رکھتے ہیں. یہ وہ آواز تھی ایک طرف طبقاتی، اور یہی آواز تھی آزادی کی، حکومتی. دنیا میں 2 ہی بنیادوں پر انسانوں کو غلام بنایا گیا، یا تو حکومتی سطحوں پر اپنے سکے کو جمانے کے لیے، یا پھر مذہبی سطح پر اپنی چودراہٹ کو قائم کرنے کے لیے. ہمارے اس ملک کے اندر جو ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ بڑے زمانے تک ایک اتیاچار اور کھلواڑ ہوتا رہا، برہمن کو ایک اونچا درجہ دے دیا گیا،
اور کھتری کو اس کے نیچے اور ویش کو پھر اس کے نیچے، اور شودروں کو سب سے بے حیثیت کہہ دیا گیا۔ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ مقدس کتابوں کو، گیتا کو اور اپنشدوں کو اور ویدوں کو اور اپنی مقدس کتابوں کو سننے کے قابل نہیں ہے، چھونے کے قابل نہیں ہے، دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ان کی زبان پر اگر وید کے چند اشروف بھی آ جائے تو ان کی زبانیں کاٹ کر پھینک ڈالا، اور ان کی آنکھیں اگر مقدس کتابوں کو دیکھ لیں تو آنکھوں کو جلا کر تباہ کر دیں، اور ان کے کان اگر ان مقدس اشروفوں کو اور ویدی منتروں کو سن لیں تو ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیں۔ یہ جو کچھ ہوا تھا ایک طرف مذہب کے عنوان پہ تھا، اور جو کچھ اس کے علاوہ پوری عالم میں ہو رہا تھا وہ حکومت و سیاست کے عنوان پر ہو رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آفاقی دین دیا، اس میں آواز لگائی گئی کہ عربی بھی اسلام کے اتنے ہی حقدار ہیں جتنے عجمی ہیں، اور یہ دعوت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ انسان اسلام کے آغوش میں آتے چلے گئے اور اس سے خوبصورت زندگی گزارتے چلے گئے، زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر مسلمان بھی اسی جاہلیت کی طرف لوٹتے چلے گئے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ ان کے رسم و رواج میں وہ عادتیں پھر سے شامل ہونے لگیں جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ طبقات کا فرق پھر ان کے اندر آ گیا، اونچ نیچ کی باتیں پھر ان کے اندر آ گئیں۔ جو حکومت اور سیاست اللہ نے ان کو دی تھی اس میں وہ عیش میں پڑھ کر، مستی میں پڑھ کر اپنی ذمہ داریوں سے بالکل سبکدوش ہو گئے۔ جو دعوت کی ذمہ داری تھی، جو دین کی ذمہ داری تھی، انسان کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ انصاف، رحم دلی اور ان کے ساتھ شفقت و محبت کے سلوک کی ذمہ داری تھی، کم ہو گئی۔ ایک زمانے تک اس قوم کے حصے میں سیادت و قیادت رہی، لیکن جب اس کے اندر کمی آنی شروع ہوئی، ناچ گانوں، رنگ رلیوں نے ان کے بادشاہوں کے بڑے بڑے درباروں کو مزین کرنا شروع کیا۔ مغلوں کی تاریخ پڑھو، کیا کہتا ہے تاریخ داں؟ اس وقت جب کہ اس ملک کے اندر انگریز صبح سویرے اٹھ کر ظہر تک اپنے پورے کاموں سے فارغ ہو کر دوپہر کے آرام کے لیے آتا تھا، پورے نظام کو مکمل کر کے، پورے آرڈر دے کر جب وہ فارغ ہو جاتا تھا تو مغل درباروں کے اندر اس وقت صبح ہوا کرتی تھی، اس وقت صبح ہوا کرتی تھی۔ پھر بادشاہ کے منہ دھلانے کے لیے 10 کنیزیں آیا کرتی تھیں، پیر دھلانے کے لیے 10 کنیزیں آیا کرتی تھیں، اور ناشتے بننے کے لیے جو اہتمام ہوتا تھا تو ان کے صبح کا ناشتہ شام کے 4 بجے ہوا کرتا تھا، اور پھر ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، نہ حکومت کے انتظامات میں ان کو کوئی جستجو، نہ اپنے دین اور اس کی دعوت کو پہنچانے کی ان کی کوئی فکر اور ان کے دماغ میں کوئی تڑپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اندھا بہرا نہیں ہے دنیاوی نظام کی طرح، وہ کرنے والوں کو دیتا ہے اور نہ کرنے والوں سے چھین لیتا ہے۔ اللہ کا نظام اندھے قانون کی طرح نہیں ہے جو بن دیکھے اور بن سوچے اور بغیر سمجھے کے کوئی بھی فیصلہ کر دے۔ وہ اگر کسی کو حکومت سے اتار کر پھینکتا ہے تو اس کے پیچھے ایک زندگی اور ایک تاریخ ہوتی ہے، اور اگر کسی کو کہیں پر پہنچاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی جد و جہد، محنت اور قربانیوں کی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ یہی کچھ ہوا اس ملک کے اندر۔ 700 سالہ حکومت کرنے والا مسلمان اور بڑے آبوتاب کے ساتھ، شاہ و جلال کے ساتھ، حشمت اور پوری عظمت کے ساتھ اس ملک کے اندر اپنی اہمیت کو، اس ملک کو، یہاں کی ایک ایک چپے کو اپنا چپا بنا کر اس کو سنوارنے، اس کو بنانے اور اس کو سجانے میں اپنا کردار ادا کرنے والا، 700 سال تک اس کی خدمت کرنے والا اس ملک میں ایک دم اچھوت بنا دیا گیا، اور اس کی بنیاد ہوئی وہی واسکو ڈی گاما کی قیادت میں آنے والے اس بحری بیڑے کے ذریعے سے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے 1599 میں اس ملک میں آیا تھا، اور اس نے بنگال کو اپنی محنت کا عنوان بنایا تھا، سورت کو اپنا تجارتی مرکز بنایا تھا، بالاکو اور دوسری طرف کالی کٹ کے اندر اپنی کمپنیاں قائم کی تھی، اور صرف 200 سال کی محنت میں اس نے پورے ملک کے اوپر اپنا وہ تسلط جمع کیا تھا، اور ایسا زبردست تسلط بٹھا دیا تھا کہ پھر اس کے بعد 1770 کے درمیان
جب بنگال کے نواب سراج الدولہ کو سمجھ میں آیا کہ 150 سالہ محنت میں انگریزوں نے اس ملک کی اندر سے تباہی کا پورا نظام بنا دیا ہے، اور وہ پلاسی کے میدان میں ان انگریزوں کے خلاف آیا، تو اس ملک کی وہی طبیعتیں اور عیاشی اور مال و دولت کی حرص اور عہدے اور حکومتوں صدر اور تختے کی حرص نے سراج الدولہ جیسے مرد مجاہد کو میر جعفر کی غداری کے بھیٹ چڑھا دیا، ورنہ بنگال ہی میں اس انگریز کا صفایا سراج الدولہ کر دیتا، انگریزوں کو وہاں سے آگے بڑھنے کا موقع تک نہ ملتا اگر میر جعفر غداری نہ کرتا۔ اور پھر 1799 پورے 200 سال کے بعد 1 مئی 1799 وہ اس ملک کی تاریخ کا وہ منحوس دن تھا، اگر دن کو منحوس کہا جا سکتا ہو تو، جس دن شیر محصور فتح خان ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے میر صادق کی غداری کے بھیٹ چڑھا دی، اور اس وقت لارڈ ہارس نے ٹیپو سلطان کی ناش پہ کھڑے ہو کر کہا تھا پورے ملک کے اندر ایک شخص تھا جس سے ہمیں ڈر تھا اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے، اور ایک شخص تھا جو ببانگ دوہل کہتا تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے، اب اس ملک پر حکومت کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ 1803 میں شاہ عالم کے اوپر حملہ ہوا، دلی کو انہوں نے ہلایا، اور 1803 کے اندر شاہ عالم کو مجبور کیا کہ وہ انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کرے، اور معاہدہ کتنا عجیب تھا، 6 رکاتی معاہدہ کر دیا گیا کہ وہ خلق خدا کی ہوگی، حکومت بادشاہ کی ہوگی، اور آرڈر اور فیصلہ بہادر انگریز کا چلے گا، اور اس فیصلے کے ذریعے سے پورے ملک کو اپنے کنٹرول میں لیا اور پورے ملک پر اپنا تسلط جاری کیا، اور نام کی بادشاہت اور ربر اسلام کے طور پر شاہ عالم کو جو مغل تاجداروں میں آخری تاجدار تھا دلی کے اوپر بیٹھا دیا۔ لال قلعے کے اندر ان کی حکومت محدود ہو گئی، لیکن اس وقت بھی زمین پر کچھ ایسے جیالے اور متوالے آزادی کے تھے جو چپ نہیں بیٹھے، تو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے، حضرت شاہ ولی اللہ اس مغل چراغ کے بجھنے سے 50 سال پہلے سمجھ گئے تھے کہ یہ چراغ ٹمٹما رہا ہے، اورنگزیب عالمگیر اس کا آخری چمکتا دمکتا ستارہ تھا، اور اس کے بعد اب یہ چراغ بجھنے کی طرف جا رہا ہے، روبہ زوال ہے۔ اس وقت جھنجھوڑا تھا حکومت کو، اس وقت جھنجھوڑا تھا حکومت کے کارندوں کو، اس وقت جھنجھوڑا تھا اس زندگی کو جس سے مسلمان گزر رہے تھے، اس عیاشی کو جس کے عادی ہو گئے تھے، اس غفلت اور سستی اور لاپرواہی کو، اور اس سے جگانے کی کوشش کی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ یہ اس مرد درویش کی بات پر لبیک کہتے، جاگتے اپنی نیند سے اور اٹھتے بیدار ہوتے، وہ اسی کے دشمن بن گئے تھے، اور اسی کے خلاف انہوں نے حملے کیے تھے، اسی کو ماننے کی کوششیں کی تھی۔ تفہیمات الہیہ، حجت اللہ البالغہ، مولانا حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، کیا کچھ انہوں نے کوشش نہیں کی اس بگڑے ہوئے معاشرے کو اٹھانے کے لیے، لیکن نہیں اٹھے۔ بہرحال انہی کے پوترے تھے جنہوں نے آخری کوشش کی اور پورے ملک کا سفر کیا، بدعات و خرافات کے خلاف بھی اعلان جنگ کیا اور انگریزوں کے خلاف بھی اعلان جنگ کیا، لیکن جب قوم پر بے حسی چھاتی ہے اور پوری قوم غفلت کا شکار ہوتی ہے، پوری قوم بدمست ہو جاتی ہے، اور پوری قوم کی طبیعت میں ناچنا گانا اور ذمہ داریوں سے غفلت برتنا فطرت ان کی بن جاتی ہے، تو اس وقت بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مرد مجاہد اور اس وقت کے بڑے بڑے سپہ سالار، بڑی بڑی صلاحیت رکھنے والے بھی کارنامے نہیں انجام دے سکتے۔ ضابطہ ہے۔ محمد بن قاسم نے اگر چند چھوٹی سی جمعیتوں کے ساتھ ملک کو فتح کیا تھا تو اس وقت پیچھے کی اسپرٹ تھی قوم کی۔ طارق بن زیاد نے اگر جا کر اپنی کشتیاں جلائی تھی تو پیچھے وہ اسپرٹ تھی جو ان کے ساتھ ان کی قوم کی تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے اگر افریقہ کے اندر اسلام کے جھنڈے گاڑے تھے تو اس کے پیچھے وہ قوم کی اسپرٹ تھی۔ سعد بن وقاص نے شاہ ایران کے مدائن کو ریزہ ریزہ کر کے اس کو گھٹنوں پر اگر جھکایا تھا تو پیچھے عمر اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کی وہ اسپرٹ تھی جنہوں نے ان کو وہاں پہنچایا تھا۔ اور خالد بن ولید اگر
معرکہ یرموک کے اندر 50,000 کے مقابل میں 50 لوگوں کے ساتھ اترتے تھے اور 50,000 کو شکست دے کر بھگا رہے تھے، تو قوم کی اسپرٹ پیچھے کی تھی جو یہ سب کروا رہی تھی۔ لیکن اگر اس وقت عمر بھی آ جائیں اور خالد بن ولید بھی آ جائیں، سعد بن ابی وقاص بھی آ جائیں، طارق بن زیاد کو بھی زندہ کر دیا جائے، موسیٰ بن نصیر کو بھی اٹھا دیا جائے اور محمد بن قاسم کو بھی کہیں سے لا لیا جائے، قوم کی بے حسی ان سے وہ کارنامے نہیں کروائے گی، کبھی نہیں کروائے گی۔ قوم بے حس ہو گئی تھی، بدعات و خرافات اور عیاشی کے دلدادہ تھے، ان کی فطرت میں مال و دولت کی حرص بیٹھی ایسی تھی اور عہدے اور کرسی کی حرص ایسی بیٹھی تھی کہ اپنے بڑے سے بڑے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اپنی کرسی کے لیے۔ یہی سراج الدولہ کے ساتھ ہوا، یہی ٹیپو سلطان کے ساتھ ہوا، یہی شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے ساتھ ہوا۔ بالا کوٹ کے میدان میں یہ نہتے لوگ اپنے آخری لمحات اور آخری سانسیں اس ملک اور اس قوم اور پوری بستی کی انسانیت کے لیے دیتے دیتے دنیا سے آخر چلے گئے۔ لیکن ان کے جو بچے ہوئے تھے، جن کے دلوں میں وہ چنگاری تھی، انہوں نے پھر کوشش کی اور بالآخر 1857 کا غدر ہوا، جو ایک ساتھ دو جگہ پر زبردست کارروائی ہوئی۔ ایک طرف ہندوستانی فوج نے مل کر دلی میں کارروائی کی، تو دوسری طرف میرٹھ اور شاملی اور جھنجھانا اور کاندلہ اور مظفر نگر اور پانی پت کے ان علاقوں کے اندر حضرت سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی عمارت میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت حافظ ضامن شہید، ان جوگوں کی سرکردگی میں اور ان کی قیادت و سیادت میں ایک طرف وہ معرکہ اور ایک طرف یہ معرکہ بزم آرا ہوا، لیکن دونوں کا نتیجہ وہی نکلا، اور شاید تقدیر لکھنے والا کچھ اور لکھ چکا تھا۔ قوموں کی بے حسی پر، سستی پر، ان کی غفلت پر اللہ کا قلم پہلے ہی چل چکا تھا کہ ایسے بڑے بڑے مرد مجاہد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت حافظ ضامن شہید اور ان جیسے پتہ نہیں کتنے جیالے اور آزادی کے متوالے تھے، وہ بالآخر تھک کر مجبور ہو گئے۔ شکست ان کا بھی مقدر بنی اور انگریزوں کا پورا تسلط اس ملک پر ہوا، اور زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ 1900 کا دہا آیا اور 1900 کے دہے میں آزادی کی پھر یہ چنگاری اٹھی، اور پھر مختلف جماعتوں نے، مختلف تنظیموں نے اور مختلف تحریکوں نے آواز اٹھائی۔ ایک طرف تحریک ریشم المال حضرت شیخ الہند کے ذریعے سے کھڑی ہوئی، خلافت کمیٹی کہیں بنائی گئی، مسلم لیگ اور جمعیت العلماء اور کانگریس کے قیام وجود میں آیا، اور یہ سب لوگوں کی مشترکہ جد و جہد نے بالآخر یہ میمورنڈم پاس کیا 1930 کے اندر کہ اگر انگریز ہم کو آزادی نہیں دیتے ہیں اور ہم انگریزوں سے اس کا مطالبہ بار بار کرتے ہیں، تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہر سال 26 جنوری کے دن ہم یوم آزادی منایا کریں گے، اور 1930 سے 1947 تک 17 سال تک 26 جنوری کا دن یوم آزادی کے طور پر منایا گیا، یہاں تک کہ 1947 میں 15 اگست کو یہ ملک آزاد ہوا، اور آزادی کا دن اور فریڈم کا دن 15 اگست 1947 کا بنا، اور اس کے بعد نومبر کے مہینے کے اندر یہ بات طے کی گئی کہ ہم ایک غلامی سے باہر نکلے ہیں، لیکن دوسری غلامی منہ کھول کے کھڑی ہوئی ہے۔ ایک حکومت اور سیاست کی غلامی سے ہم باہر نکلے ہیں، لیکن مذہب اور پنڈتوں اور پروہتوں کی غلامی ہم منہ کھول کے کھڑی ہے۔ اس وقت ایک طبقہ تھا جو یہ چاہتا تھا کہ یہ ملک پھر سے کھڑا ہو ان بنیادوں پر جو ذات پات کی تفریق کی بنیادیں ہیں، یہ ملک کھڑا ہو ان بنیادوں پر جو بمبن واد اور پتہ نہیں کتنے واد اور کتنی قومیت کی بنیادیں تھیں۔ لیکن اس وقت کے کچھ سمجھدار لوگ، اس وقت کے دانا اور بینا لوگوں نے سمجھا تھا اس بات کو کہ نہیں، اگر ملک کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا
اور ملک کو ان لوگوں کے اور ان فاشسٹ طاقتوں کے ہاتھ دیا جائے گا جو چاہتے یہ ہے کہ یہاں پھر سے وہی ذات پات کی تقسیم چلائی جائے جس سے مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کیا تھا اور باہر نکالا تھا. یہاں کا نیچے کا طبقہ نیچے ہی نیچے ہوتا چلا جائے. اگر یہ ملک ان کے ہاتھ میں گیا تو یہ ایک غلامی سے دوسری غلامی میں جائے گا. اس لیے ایسے لوگ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے آواز لگائی تھی کہ ٹھیک ہے اگر یہ ملک کسی ایک مذہب کے ساتھ نہیں جڑ سکتا ہے تو کم از کم یہ ملک ایسا ہو جس میں کسی مذہب کا عنوان بھی نہ ہو. ایک جمہوری ملک بنایا جائے, ایک سیکولر ملک بنایا جائے جس کی بنیادی دفعات اس بات کی ضامن ہو کہ یہاں کے ہر شہری کو اس کے حقوق دیے جائیں گے, حق ملے گا, انصاف ملے گا, اس کے ساتھ مساوات کی جائے گی, رحم کے ساتھ اور اخوت کے ساتھ زندگی یہاں کا ہر باشندہ گزارے گا. یہی خواب مرنے والوں کا تھا جنہوں نے آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی. یہی خواب حضرت ٹیپو سلطان کا تھا, سراج الدولہ کا تھا, حضرت شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کا تھا. یہی خواب ان 5,000 اور 50,000 علماء کا تھا جو 1857 کی غدر میں درختوں پر لٹکا دیے گئے تھے اور صرف دلی کے اندر 5,000 علماء اور 50,000 سے زائد عوام کو تباہ کر دیا گیا تھا. اور یہی خواب پھر آگے چل کر اشفاق اللہ کا, اور یہی خواب پھر اس کے علاوہ آزادی کے متوالوں کا تھا کہ یہاں انسان اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ, اپنے حقوق کی آزادی کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارے. اس پر کسی کی غلامی نہ ہو, اس پر کسی کی غلامی کا توق نہ ہو. یا وہ اپنی زندگی میں, یا وہ اپنے دین کے اختیار کرنے میں, یا وہ اپنی شریعت کو اختیار کرنے میں آزاد ہو. اس کے لیے ایک آئین کی ضرورت تھی جو ان ساری چیزوں کی ضمانت دیتا ہو یہاں کے بسنے والوں کے لیے. لہذا 7 رکنی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی نومبر 1947 میں, اور ان کو کام دیا گیا اور سونپا گیا کہ وہ اس ملک کا آئین بنائے, اس ملک کا دستور بنائے, اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ان کے ہاتھوں میں دیا گیا. اور ان 7 رکنی کمیٹی کے ذریعے سے ہر علاقے, ہر قوم, ہر برادری کے افراد کو ان کے ساتھ جمع کیا گیا اور سب کی رائے لے کر پوروں کی رائےوں کو خیر مقدم کرتے ہوئے ایک ایسا دستور 2 سال 11 مہینے کے عرصے میں, قریب 3 سال کے عرصے میں ایک دستور بنایا گیا. اور وہ دستور ایک طرح سے ایک اچھا دستور تھا تو دوسری طرف اس کے اندر خامیاں تھی, قطع نظر اس بات کے کہ اسلام ان چیزوں کے اندر کیا حکم دیتا ہے. بات اس وقت وہ موضوع نہیں ہے, قطع نظر اس موضوع کے ایک ایسا دستور تھا جس نے پورے ملک کی عوام کے ساتھ انصاف اور مساوات کی آواز اٹھائی تھی کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا, ہر ایک کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کیا جائے, ہر ایک کے ساتھ اخوت اور مساوات کا معاملہ کیا جائے. اس وقت سب سے زیادہ جن کے پیٹوں میں تکلیف تھی اور سب سے زیادہ جن کے پیٹ میں مروڑ تھا وہی لوگ تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے, وہ لوگ تھے جو اس کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے, وہ لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ایک طبقے کا اس ملک پر کنٹرول ہو, ایک طبقے کا اس ملک کے اوپر اجارہ ہو, ایک طبقہ ہو جو بادشاہ اور مہاراجا اور نوابوں کی طرح زندگی گزارے اور باقی پوری رعایا ان کی خدمت میں لگ جائے. ان کو اس وقت بھی تکلیف ہوئی تھی, لیکن اس ملک کی قسمت میں اللہ نے شاید یہ لکھنا تھا. اور جب یہ دستور طے ہو کر آیا تھا جس کی بنیادیں تھیں کہ انتخابات صاف و شفاف ہوں, دستور کی بنیاد کسی بھی ملک کے جو بنیادی پلر ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ اس میں انتخابات اگر ہوں تو صلاحیت مند افراد کھڑے کیے جائیں. لوگوں کے ہاتھ میں دستور ہوتا ہے, حکومت بنانا لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس لیے دستور کی پہلی لائن ہے وی دا پیپل آف انڈیا, ہم انڈیا کے بھارتی ناگرک, ہم انڈیا کے باشندے, ہم اس ملک کے رہنے والے, ہم یہ دستور بنا رہے ہیں. کوئی پارٹی, کوئی قوم, کوئی ملک, کوئی علاقہ, کوئی طبقہ نہیں بنا رہا, ہم بنا رہے ہیں. اور یہ دستور کو ہم اپنے اوپر نافذ کر رہے ہیں. لیکن جو بنیادی غلطی مسلمانوں سے بھی ہوئی اور جو بنیادی غلطی اور غیروں سے بھی ہوئی, وہ بنیادی غلطی یہ تھی کہ جب تم نے یہ دستور بنایا تھا تو اس دستور کو چلانے والے اچھے لوگوں کا انتخاب بھی تم کرتے, لیکن تم نے اور ہم نے وہ سب نہیں کیا.
کوئی 5,000 میں بکا تو کوئی 2,000 میں بکا، تو کوئی برادری کے نام پہ بکا تو کوئی قوم کے نام پہ بکا، اور پتہ نہیں کوئی کس جذبے کے تحت بکا۔ اور ایسے گنڈے، موالی، ان پڑھ، جاہل، بے ایمان لوگوں کو اس کانسٹیٹیوشن کی ذمہ داری دے دی گئی، جن کو کانسٹیٹیوشن کا اور دستور کا دال اور کانسٹیٹیوشن کا سی بھی نہیں معلوم تھا۔ سیدھا جس کا ہونا تھا سو وہ ہوا ہے، نتیجہ جو نکلنا تھا وہ نکلا ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جب یہ دستور بنا تھا اور اس کو ایوان میں منظوری ملی تھی، اس وقت ایک تقریر کی تھی، اس میں ایک بات بہت اہم کہی تھی۔ ایک بات کہی تھی کہ کوئی بھی قانون جو دنیا کا قانون ہو وہ کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ مجھے ان کی ایک بات پر خوشی ہوتی ہے، خود انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ دنیا کا قانون کبھی بھی کامل نہیں ہوگا، اللہ کا قانون کامل ہوگا۔ دنیا کے قانونوں میں ہمیشہ نقص اور نقائص رہیں گے، اللہ کا قانون اس سے بالا تر ہوگا۔ خیر یار، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ اور کہا تھا دنیا کا کوئی قانون کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، اس کو مؤثر اور اس کو قابل استعداد بنانا اس عملے اور اس کمیونٹی اور اس مجلس اور ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے جو اس قانون کو چلانے کے اہل ہوتے ہیں، اور اس قانون کو مؤثر بنانا ان لوگوں کی نیت پر منحصر ہوتا ہے، لوگوں کی نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ پھر آگے کہا تھا کہ یاد رکھو، بہترین سے بہترین دستور اور اچھے سے اچھا آئین بھی اگر نکمے اور بے ایمان لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے تو بد سے بدتر ثابت ہوگا، اور برے سے برا آئین اور برے سے برا دستور کانسٹیٹیوشن اچھے، مخلص، ایماندار اور قوموں کی ہمدردی رکھنے والے لوگوں کے ہاتھ میں آئے تو وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے۔ اس وقت کچھ صورتحال کسی طرح کی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے کہنے والے، جاننے والے کہتے ہیں دنیا میں بہت اچھا قانون ہے، لیکن جن کے ہتھے چڑھا ہے وہ بے ایمان ہے، جن کے ہتھے چڑھا ہے وہ اس سلسلے میں مخلص نہیں ہے۔ لہذا جتنی زیادہ دھجیاں ہندوستان کے قانون کی اڑائی گئی اور کھلا اڑائی گئی ہے، شاید دنیا میں کوئی ملک ہوگا جس کا دستور اتنا پامال کیا گیا ہوگا جس طرح اس ملک کا پامال ہوا ہے۔ سب سے زیادہ پامال، سب سے زیادہ کھلواڑ کا شکار ہوا ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم کو سمجھنا چاہیے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ 26 جنوری کے موقع پر سرکاری لوگ بھی اور دوسرے لوگ بھی یوم جمہوریہ منا لیں، اپنے ملک کو سمجھیں، دستوروں کو سمجھیں، قوانین کو سمجھیں، اور اس کے سلسلے میں کوششیں جو کہتا ہے اسلام اور جو کہتی ہے شریعتیں اس کو کریں۔ اس وقت فاشسٹ طاقتوں کے حملے اور فاشسٹ طاقتوں کی بدنیتوں نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا ہوا ہے۔ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ جاگا جائے، سمجھا جائے اپنی ذمہ داریوں کو جو دعوت کی ذمہ داریاں ہیں، اپنی ذمہ داری کو جو ایمان و عمل کی ذمہ داریاں ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو جو اخوت و مساوات کی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری کو جو لوگوں کے ساتھ بھائی چارگی کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو اس نیند سے جگانے کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، وقت ہے۔ کیونکہ اگر یہ ادا کیا جاتا رہے گا تو پھر قوم بحیثیت قوم باقی رہے گی، اور اگر نہیں کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کانسٹیٹیوشن کتنا ہی اچھا لا لو، جو سلوک ہم نے قرآن و حدیث جیسے دستور کا کیا ہے اس سے زیادہ بدتر سلوک اس کانسٹیٹیوشن کا ہوگا جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔